اگر ہفتے والے دن انہوں نے جلسے میں کہا کہ آئندہ کا لاہے عمل دوں گا، اگر لانگ مارچ دوبارہ سے ہوتا ہے کیا تشدد بھی اسی سطح پر ہوگا؟ اس سے زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں نا شیخ رشید کی بہنوں کے گھر پہ کس لیے چھاپا مارا؟ نہ جسٹس ناصرہ اقبال کا دروازہ توڑا. دیکھو کوئی روایت بھی ہوتی ہے، کوئی احترام بھی ہوتا ہے. ایک تو خود جسٹس ناصرہ اقبال بجائے خود قابل احترام ہے، ایک شائستہ خاتون ہے. پہلے بات خاتون ہے، پھر وہ جج رہی ہیں، پھر علامہ اقبال پھر کے ان کا بہو گھرانہ دیکھیں. ہاں اگر ان کا دروازہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بیل بجائیں اور کہیں گی اجازت دیں چاہے تلاشی لینی. وہ وارنٹ بھی نہیں ہے، بغیر وارنٹ کے 12 بجے کھلنے پہ اعتراض نہیں ہے. عدالت کسی وقت بھی کھل سکتی ہے. وہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. انہوں نے اجازت مانگی، میں تو خیر لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہوں، اجازت مانگی بھائی ہم پہلے ہی فیصلہ تھا. آپ کا فیصلہ تو نافذ ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں، دیکھیں نا کہنا چاہیے، یعنی اگر گستاخی معاف اور اس کا احترام عدالت کا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، چھاپے نہیں مار سکتے. عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ عدالت ہی آخری سہارا ہے نا. بھائی دو فریق تو لڑ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، صحیح، عدالت ہی آخری سہارا ہے. صحیح ہے. اس پورے سیاسی صورتحال کو ہارون صاحب رجیم چینج کا نام دیا جا رہا ہے. حکومت کی تبدیلی سادہ الفاظ ہے. یہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوا. عمران خان تو واپس آ سکتا ہے، اس کے تو ووٹ بڑے ہیں. ان دی فائنل انالیسس تو کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، اس کو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح. جو ایسی تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نام لے کے ہو رہی ہے، اور افسوسناک الفاظ میں ہو رہی ہے جو نہیں استعمال کرنے چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تنقید تو کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تانا زنی، گالی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ وزن تو دلیل کا ہوتا ہے. اور ہمیں جو ہے ہم کوئی ٹویٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اس معاملے میں رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نیچے ایک میسیجز کا انبار لگ جاتا ہے. آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور بھائی گالی دینے کے لیے، گالی بھی دینا کوئی انسانوں کا کام ہے. تنقید اس پہلو میں نہیں ہونی چاہیے کہ اداروں کو نقصان پہنچے یا ان کی مضبوطی کو نقصان پہنچے. نہیں، وہ تو غلط ہی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے نا. درست. مقصد ایک آدمی آیا جناب رسالت مآب نے سید عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے. وہ آیا، اچھا، تو آپ اسے اچھی طرح ملے. تو جناب عائشہ صدیقہ نے تعجب کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا، یعنی مفہوم ہے، الفاظ یاد نہیں رہتے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے مجھے دیکھا ہے کسی سے یعنی بد اخلاقی سے پیش کرتے ہو؟ یہ تو اخلاق کوئی چیز ہے، متاعی اخلاق ہے. کوتاہیاں تو ہم سے بھی بڑی ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اصول تو یاد رکھنا چاہیے نا. یہ کیا سبق پڑھایا ہے یہ میڈیا سیلز پارٹیوں کے؟ کیا قوم کو ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اتنا ہیجان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ پاگل پن سوار ہے جیسے کہ نارمل. ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر مصنوعی طور پہ غصہ طاری کر لیا جائے تو وہ حقیقی غصے میں بدل جاتا ہے. وہ غصہ تو انسان میں فطری طور پہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے، کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بروئے کار ہے. اب یہ غصے کو ایک طرز زندگی بنا لینا، یہ کون سی معقولیت ہے؟ آپ نے 3 نقطے اٹھائے، تینوں نقطوں پہ مریم صاحبہ کا بیان ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کا تجزیہ. انہوں نے کہا ہے عمران نیازی کا ملک میں کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں، نفسیاتی امراض کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے جو عمران خان کا معائنہ کرے. اور ہم نے بھی فوج پر تنقید کی تھی لیکن ہم نے مثبت تنقید کی. یہ مثبت تنقید کی تھی. وہ اب کلپ، یہ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میں کہتا آپ کلپ نکالیں. اتنی نفرت مودی 2 سال کی تصویریں نکالیں نواز شریف کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور مودی کے ساتھ نکالیں. مودی کے ساتھ کھلکھلاتا ہوا یا کم از کم یہ ریلیکس، اور ہر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ پھولا ہوا منہ ہے، ایک دباؤ. ہاں جی، نہیں جی، ٹینس ہے. اور وہ مودی کے ساتھ سرگوشی بھی کرتا تھا. ایک اس کا نفرت کا رویہ تھا، ایوری باڈی نوز. اب راتوں رات آپ دیکھا نہیں آپ نے، سارے امریکہ نواز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہو گئے. تو یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، فوج کے کیا یہ خیر خواہ. جو آدمی اس ملک کا دشمن ہے وہ فوج کا بھی، جو فوج کا دشمن ہے ملک کا بھی دشمن ہے، بلا شبہ. دیکھیے اب ہے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے.
اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے غلط ہوئے، غلط فیصلے کیے، وہ دوسری بات ہے، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے یہ غلطی کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا آئندہ نہ کریں یہ غلطی، سدھاری جا سکے. اور اس کا سمپل بالکل سادہ بات یہ ہے آپ بالکل غیر جانبدار رہیں اور اس سے بھی پھر مرحلہ وار بالکل لا تعلق ہو جائیں. سیاسی جماعتیں بھی اس میں ہیلپ کریں کہ بھائی آپ نے سیاسی جماعتوں کی جمہوری تجنیشے تک الیکشن ہو، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی لندن میں بیٹھ کے طے کر رہا ہے اور کہا بلیغ الرحمان کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا ہے، بلیغ الرحمان کو گورنر پر لگا دے رہی. کیا بات ہے، کوئی مشورہ نہیں، کوئی پارٹی میں ڈسکشن نہیں. بھائی یہ 3 امیدوار میں مشورہ کریں کون سا آدمی، کیا کہا قرآن مجید نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے فیصلے مشورے سے. اللہ کے رسول یعنی کوئی تمام انسان جو آج تک پیدا ہوئے ہیں 100 ارب 200 ارب ان سب کی ذہانت سے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت زیادہ تھی. صحیح. ان پہ وحی اترتی تھی، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی، وہ مشورہ کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا پیغمبروں کے بعد افضل ترین انسان، وہ مشورہ کرتے تھے. حضرت عمر میں کتنے میں بات لمبی ہو جائے گی، کتنے فیصلے تبدیل کیے مشورے کے بعد. یہی سب امام حسن تک تو یہی طریقہ تھا. اچھا، ہر دانا آدمی مشورہ کرتا ہے ہر ملک میں، یہ مسلمانوں کے خاص نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے تاریخی تجربات سے سیکھا ہے. اقبال نے بڑا ایک دلچسپ جملہ کہا تھا کہ وہی انسانی تجربے کا اختصار ہے، یعنی 200 سال کے تجربے سے جو انسان 500 سال کے تجربے سیکھتا ہے وہ قرآن مجید کے ایک جملے میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہارون صاحب، معاشی اشاریوں کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے ترکی کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہاں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں سلیمان شہباز کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان شہباز صاحب چین میں کیا کرتے تھے جب یہ کمپنیاں لگ رہی تھیں، اور حسین نواز کیا کرتے تھے سعودی عرب میں؟ وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. دیکھو سلیمان نے یہ تو نہیں کہا، مگر حسین نواز نے تو یہ کہا اور ان کے بھائی نے، ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. بادشاہت ہے نا، یہ جمہوریت تھوڑی ہے. اور بڑی یعنی یہ دنیا کو کوئی اور ملک ہوتا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس پر. یہ یہاں نہ میڈیا سے کوئی نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹیاں نوٹس لیتی ہیں. پارٹیاں تو سب اکٹھی ہو گئی نا عمران خان کے خلاف. جی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرواہ ہے، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مذاق بنا دیا ہر چیز کو شریف خاندان. اور وہ دیکھو کتنا اثر ہو گیا پراپیگنڈے کا. فواد جیسے ذہین آدمی کہتا ہے بلاول کو بھی مل جائیں گے 10 سال. لوٹ مچی ہوئی یار. بلاول کو مل جائیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے طاہر القادری وزیر اعظم بن جائے گا. ہاں جی. اور سراج الحق صاحب بھی آج کل تیار ہے ذہنی طور پہ. جماعت اسلامی تو بڑی چیزوں کے لیے تیار ہے. ہارون صاحب، ایک بات بتائیے، جماعت اسلامی کی آپ نے بات کر لی، سوشل میڈیا پہ یا مختلف نیٹ ورکس کے اوپر جماعت اسلامی میں سراج الحق صاحب کی تصویریں آ رہی ہیں اور یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا مسیحا جو ہے وہ صرف سراج الحق صاحب. دیکھو جہاں تک تو سوشل ویلفیئر کا وہ فلائی کاموں کا تعلق ہے، تعلیم کا تعلق ہے، تو بے مثال کام انہوں نے کیا. ٹھیک. اور کبھی کبھی وہ کوئی ایسا ایشو، کراچی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں. اچھا، گوادر میں تو انہوں نے کہ انقلاب عظیم برپا کر دیا. بے شک چھوٹا سا شہر ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا، اور وہ بہت کام کیا تھا، بہت قابل تعریف ہے. لیکن سیاست نہیں. دیکھو جی، وہ مولانا مودودی جیسا آدمی ایک عظیم مصنف، ایک عظیم اوریٹر، ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر، اور ایسا آدمی کہ جس کی ساری دنیا میں، اسلامی دنیا میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اب تو دور بدل گیا نا. اور جب سعودی عرب میں انٹرنیشنل ایوارڈ دینے کا فیصلہ، پہلا ایوارڈ کو بہت سے اعزازات ہیں ان کے، تو وہ نہیں. اور میاں طفیل محمد بڑا صاحب تقوی آدمی تھے وہ، اور قاضی حسین احمد بہت متحرک اور پرتپاک. تو یہ کیسے؟ بس دل کے بہلانے کو غالبی خیال اچھا ہے. ٹھیک ہے.